السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں، جی میں منتی بچہ آپ کا میاں اجمیری عطائے غریب نواز، مرید غریب نواز، غلام غریب نواز، خادم غریب نواز اور نوکر غریب نواز۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور شکر گزار ہوں، الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو یہ آنے والا سنڈے ہے، تبھی جو ہے شب برات ہے۔ جب آنے والا سنڈے ہے تبھی جو ہے شب برات ہے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے ایسی برکت والی رحمت والی راتوں میں بائکوں پہ گھومتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں اور اسی میں پوری رات جو ہے ان کی بیت جاتی ہے۔ تو مسلمانوں ایسا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کافی جو ہے فضیلتیں بتائی ہے، تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے قول کے مطابق اس رات میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجد میں رہنا چاہیے اور جو ہے قبرستان میں جانا چاہیے۔ وہاں پہ اس لیے جانا چاہیے کیونکہ جو قبرستان میں ابھی ہے وہ بھی دنیا میں رہے پر کچھ لے کر نہیں گئے، تو ہمیں دنیا کی جو لالچ جو ہرس ہے وہ کم ہونے کے لیے ہمیں قبرستان میں جانا ہے، اور جو بھی وہاں پہ ہمارے گھر سے خاندان سے جو بھی انتقال کر گئے ہیں وہاں پہ ان کے لیے جو ہے درود شریف، قرآن، فاتحہ، یہ ساری چیزوں کا جو ہے نذرانہ انہیں پیش کرنا ہے، کیونکہ ابھی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ گناہ بھی کریں گے تو لکھا نہیں جائے گا، نیکی بھی کریں گے تو لکھا نہیں جائے گا، ان کا نام اعمال جو ہے بند ہو چکا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے ایک چیز رکھی ہے، اگر ہم ان کے نام پہ کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے ہمارے گھر خاندان سے جو لوگ دوستوں میں اگر کچھ انتقال کر گئے ہیں ان سبھی کے لیے ہم ہدیہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ان کے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے درود شریف اور قرآن کی، یاسین کی، سورہ واقعہ، سورہ ملک کی برکت سے اللہ پاک جو ہے ان کی مغفرت کرے۔ تو ہمیں یہ سارے کام جو ہے شب برات میں کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے آپ کو شنیوار کی رات کو سحری کرنا ہے، اتوار کا روزہ رہے گا، انگلش کی 25 تاریخ رہے گی، ٹھیک ہے، انگلش کی 25 تاریخ رہے گی۔ اتوار کا روزہ رکھ کر پھر اس کے بعد میں افطاری کے بعد آپ کو مسجد میں جانا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اپنے آپ سے، جو نفل نماز ہوگی دراز عمر کی، یعنی اللہ پاک مجھے عمر کو دراز کر، کیونکہ جو عمر چلی گئی اس میں نے نیکی نہیں کر پایا، آنے والے زندگی میں اچھے اعمال کر سکوں، اس لیے عمر کی درازی کی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت نفل۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، ہمیں سن لینا ہے، اور جو سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا ہے 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ کو پھر پڑھنی ہے، وہ نماز کا نام رہے گا دفاع بلا، یعنی ہر بلا سے جو ہے اللہ پاک جو ہے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب جو ہے یاسین پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، آپ کو سننا ہے، اور اگر یاسین آپ کو نہیں پڑھنے آتی ہے، ویسے تو یاسین خود پڑھنا ہے، اگر امام صاحب پڑھتے ہیں تو آپ کو سننا ہے، اگر آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یاسین نہیں آتی ہے تو 21 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ سورہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے 2 رکعت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے واسطے پڑھنا ہے، یہ بھی اپنے آپ سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ یہ گھر میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو یاسین شریف خود پڑھنی ہے، اگر یاسین نہیں پڑھ پاتے ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہو تو مسجد میں آپ نماز پڑھ کے بیٹھ جانا، امام صاحب پھر یاسین پڑھیں گے، اس کو آپ کو صرف سننا ہے۔ تو یہ رہا شب برات کا عمل،
اور یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو ہر ایک مسلمان سے اور غیر مسلموں سے معافی مانگنی ہے، جس کا بھی آپ نے دل دکھایا ہو سبھی سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اس رات میں جو ہے نام اعمال جو ہے سب چیک ہوتا ہے کہ لاسٹ سال میں اس نے کیا 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 اور نئے سال میں کیا کیا ملنے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو روزہ بھی رکھنا ہے، ایک روزہ اتوار کے دن ہے، پھر اس کے بعد میں افطار کر کے رات کو جاگنا ہے، پھر رات جاگ کے جو ہے اتوار کی رات کو سحری کرنا ہے، پیر کا ایک روزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی رات میں جو ہے شب برات کی رات میں ایک اور ایک عمل ہے، وہ عمل جو ہے صلاۃ التسبیح کا ہے، یہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو امام صاحب جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ وہاں پر شرکت کر کے اس نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت مسئلے حل ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے، آدمی جو ہے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اور ایک چھوٹا سا عمل ہے 2 رکعت نفل نماز کا، یہ عمل آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیسا ہے 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد جو ہے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سورہ ناس پڑھنی ہے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے 2 رکعت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی ہے، تو جو آپ دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور جس گھر میں یہ نماز پڑھی جائے گی اس گھر کا شخص ہر ایک شخص جو ہے امیر ہو جائے گا، پریشانی قرضہ سب ختم ہو جائے گا، کسی طرح کا کوئی کیا کرایا ہے جادو بھی ہے تو اس سے بھی جادو سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی، اور جو ہے گھر پہ اچھے کھانے پکیں گے، اور جو لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے شادی ہو جائے گی، جو بیمار ہے اسے شفا ملے گا، سب کچھ اس نماز کی برکت جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے گا۔ تو اس نماز کی برکت بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے سے ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ تو ہر مسلمان بھائی بہن سے گزارش ہے کہ سبھی اس عمل کو نماز والے عمل کو ضرور کرے، اور گھر میں جو ہے نا اتفاقیاں سب کی ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ برکت رہے گی، سب گناہ ختم ہو جائیں گے، سب کے سب گھر والے نیک بن جائیں گے، نمازی بنیں گے اور دولت مند ہوں گے۔ تو اس نماز کو جو ہے ہر مسلمان بھائی بہن ضرور پڑھنا چاہیے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔